کہ ہم ذات برادری کو تالا نہیں دیتے. ان کی لیڈرشپ نے یہ کام کیا ہے. انہوں نے خود بھی کوشش کی ہے. 37 لاکھ کی آبادی ہے ہمارے بنیاد بھائیوں کی. ان کی ملازمت ہونی چاہیے 58,000 اور ان کو 1,87,000 ملازمتیں ملی. وہی آپ آئیے ہمارے برہمن بھائیوں کی. ان کی آبادی تقریباً 47 لاکھ ہے. ان کی نوکری میں حصہ داری 71,000 ہونی چاہیے تھی. انہوں نے 1,71,000 کی نوکری حاصل کی. آپ آئیے نتیش کمار جی کی کلمی برادری کی طرف. ان کی آبادی 37 لاکھ کی ہے. ان کی نوکری ہونی چاہیے 58,000 لیکن ان کو 1 مسلمانوں کی واجب حصہ داری سے محروم رکھا جائے. کیا مسلمانوں کی ترقی ممکن ہو سکتی ہے؟ اس لیے میں سمجھوں گا, میں چاہوں گا کہ مختلف حکومتوں کی وہ پالیسیاں مسلمانوں کا کلچر کیا ہے. میں مہمان خصوصی موصوف سے کل کی گفتگو میں کہا تھا کہ ہاں یہ بہتر ہونا چاہیے کہ کبھی کیرل میں منایا جائے, کبھی تامل اس کا نمونہ یہاں پیش کیا جا سکے. لیکن یہ کام کیا جانا چاہیے. لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ اس وقت ایک ایسی شخصیت صدارت کر رہی ہے IICC کی جس کو سیاسی تدبر بھی دیا ہے اور سیاسی عظمت کے مقام پر آپ بہت لمبے عرصے تک فائز بھی رہے ہیں. سیاسی بستی میں آپ کا اثر بھی رہا ہے اور اللہ کا کرم ہے کہ شہرت, عزت, دولت, علم کے باوجود بھی آپ کی انکساری حد سے نہیں چھینی ہے. یقین میں سمجھوں گا کہ اس وقت آپ سے گزارش کروں گا میں بہار کی اس پریشان حال ملت کی طرف سے کہ سرکاری پالیسیوں پر ہمارا کیا عمل و دخل ہوتا ہے. سرکاری پالیسیوں کا تجزیہ کرنا, مختلف صوبے میں جو بجٹ بنتے ہیں اس بجٹ سے مسلم آبادی کو جہاں ریزرویشن ہوتے ہیں اس سے مسلم آبادی کے مستفید ہونے کا, سرکاری نوکریوں میں ان کی واجب حصہ داری کا کیا معاملہ ہوتا ہے, اس کے لیے بھی ایک شعبہ اگر قائم ہو تو ممکن ہے کہ اس کی سربراہی آپ ہی سے ممکن ہو سکتی ہے. اس وقت میں آپ سے کہوں گا, بالخصوص اپنے ہم غیر مقیم بھارتی بھائیوں سے میں گزارش اور فریاد کروں گا کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث مبارکہ جس کا مفہوم یہ ہے کہ پوری امت ایک جسم واحد کی طرح ہے, کسی بھی عضو کو تکلیف پہنچے تو پورا جسم متاثر ہو جاتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے زندہ انسانوں کے تعلق سے بات کی. ملت بھی مردہ ہوتی ہے اور انسان بھی مرتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تمثیل دی ہے وہ زندہ انسان کے تعلق سے دی ہے. انسان کے جسم سے جب روح نکل جائے تو پھر چوٹ کیا پہنچے, زانو بھی کٹ جائے تو آپ سے آنسو نہیں نکلتا, اور پھر جسم کا کوئی حصہ لقوہ جدا ہو جائے تو پھر وہاں بھی تکلیف پہنچے تو جسم متاثر نہیں ہوتا. مجھے معاف کیجیے, میں ملت یا امت کے ایک بڑی آبادی کو مردہ تو نہیں کہہ سکتا, لیکن یقیناً ہے کہ ملت کی بڑی آبادی, حساس آبادی کہیں نہ کہیں لقوہ زدہ ہو گئی ہے, ملت کو تکلیف پہنچ رہی ہے لیکن انہیں احساس کر نہیں ہوتا. اللہ کا شکر ہے کہ آپ حساس آبادی ہیں, آپ محسوس کرتے ہیں کہ جو کچھ ملت پر اس وقت گزر رہی ہے اس کی دوا تلاشی جائے تو اس وقت آپ دیکھیں گے چائلڈ لیبر بہار میں سب سے زیادہ, ہیومن ٹریفکنگ کا مسئلہ بہاری مسلمانوں کا سب سے زیادہ, تعلیمی تناسب بہاری مسلمانوں کا سب سے کم, اور اس وقت مزدوروں کی سپلائی کا کوئی علاقہ ہے تو سیمانچل کا خطہ ہے, اور بہار کے اس علاقے میں کام کرنے کی شدید ضرورت ہے. یوں تو عزیز نے کہا, حامد صاحب کو شعر سنایا کہ ایک دو زخم نہیں سارا جسم چلنی. یقیناً ہے کہ کہاں کہاں کام کیا جائے, لیکن میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ ترجیحات طے کیجیے. اور یہاں بیٹھ کر ایک بات آپ کو میں کہنا چاہوں گا, سچر کمیٹی کی رپورٹ کے بعد یہ بات چھن کر آئی ہے دینی اداروں کی جانب سے کہ صاحب سچر کمیٹی کی رپورٹ میں حالانکہ بہت ہی مستند نہیں ہے یہ بات کہ صرف 4% بچے ہی تو مسلمانوں کے مدرسے میں جاتے ہیں, باقی 94% جو بچے ہوتے ہیں وہ تو غیر مدرسے والے ادارے کو پڑھتے ہیں. لیکن میں محتاط سروے کے مطابق کہنا چاہوں گا
کہ مدرسوں میں یہ 4% بچے ضرور پڑھتے ہیں، لیکن ملت کی تمام تر رواداریوں کی اگر توجہ کا 90% حصہ اگر جاتا ہے تو مدرسوں میں جاتا ہے، اور بقیہ جو تعلیمی میدان میں چاہے وکالت کی تعلیم ہو، چاہے سائنس کا ایجوکیشن ہو، چاہے صحافت میں ہو، اس میں مسلمانوں کی مربت، صدقات، زکات، عطیات یا کوپریشن کا بہت بڑا حصہ نہیں جا پاتا ہے۔ اس وقت ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے مدرسوں کے چراغ کو بھی روشن رکھیں، لیکن ان حصوں میں بھی کام کرنے کی شدید ضرورت ہے۔ RSS کے لوگوں نے محنت کی ہے کہ ہر سال وہ اپنے ذہین ترین بچوں کو پڑھنے کے لیے بیرون بھیجا کرتے ہیں مختلف میدانوں میں، لیکن کیا ہمارے پاس وہ خاکہ ہے؟ نہیں ہے۔ جب وہ وہاں سے لوٹ کر آتے ہیں تو یقیناً ہے کہ ان کے احسانات کا بدلہ انہیں ضرور ادا کرتے ہیں، لیکن ہم نے اس تعلق سے نہیں سوچا ہے، ہمیں اس تعلق سے بھی سوچنے کی ضرورت ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ اس دور مادہ پرستی میں جہاں انسان عزت، شہرت اور دولت کے لیے ہی مصروف رہتا ہے یا پھر اپنے بچوں تک اور خانوادے تک ہی محدود رہتا ہے، آپ سب لوگ وہ ہیں جو پوری ملت اور پوری امت کے بارے میں فکر مند ہیں۔ اس لیے میں علی گڑھ کے سر سید ڈے کے موقع سے کئی بار مجھے شامل ہونے کا موقع ملا تو میں نے اکثر دیکھا ہے کہ خوبصورت شام کا اہتمام ہوتا ہے اور ڈنر کا اہتمام ہوتا ہے۔ میں نے گزارش کی ہے ان بزرگوں سے کہ سر سید علی رحمہ کے جو احسانات آپ پڑھ رہے ہیں، ضرور اس بات کی ہے کہ آپ ان کے یوم پیدائش کو بھی جشن کے طور پر منائیے، لیکن ان کے خوابوں کے ہندوستان اور وہ جو بادل یہاں سے اٹھے گا پورے عالم پر برسے گا، وہ بادل برسا ہے، آپ کے گھروں تک برسا ہے، پورے عالم تک بھی نہیں برسا ہے، اس کے لیے بھی کام کرنے کی شدید ضرورت ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ جو خاکہ میں بیان کر رہا ہوں آپ سبھی باخبر لوگ ہیں، دانشوری آپ کی پیشانی سے جھلک رہی ہے۔ یقیناً ہے کہ میں آپ کو مشورہ نہیں دے سکتا، میرے دل کے اندر کی جو محسوسات تھے میں نے آپ تک پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ یہاں میڈیا کے ذمہ دار احباب بھی ہیں اور آپ سبھی تعلیم یافتہ دانشور حضرات ہیں۔ اگر ہم نے